گزشتہ کل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا اور ان سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا۔ یہ کارروائی ہوئی ہے تقریباً رات کو 9 بجے کے قریب، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ بہت ہی خوش و خرم تھے، بہت حشاش بشاش موڈ میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ان ٹاپکس پر تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ گزشتہ روز جب سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں جو ججز نے آبزرویشنز دی، تفصیلی فیصلہ ابھی تک آیا بھی نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب کی جیسے ہی ضمانت منظور ہوتی ہے تو جناب پی ٹی آئی کے ہمارے بھائیوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی، اور عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو کہ انہوں نے جمع کروانے کی ابھی کوشش کی ہے، تو وہ اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو ایک لمبی بحث ہے۔ ابھی تک کے لیے عمران خان صاحب بہرحال نااہل ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بعد میں وہ جس پہ چاہتے ہیں اعتراض لگا کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ انسان جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا الیکشنز میں۔ تو یہ بات ہے، تو پی ٹی آئی والے لوگوں نے بیچاروں نے، ایک تو ہمارے ملک کی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹ پھر ہم جناب کہاں سے کڑی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ آرمی چیف صاحب کچھ دن پہلے امریکہ جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2 ہفتوں کی چھٹی کے لیے ترکی تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ادھر عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر جو سائفر والا معاملہ تھا وہ ڈسکس ہونا شروع ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی نے جو درخواست دی تھی کہ جی الیکشنز میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہونی چاہیے، وہ درخواست بھی سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام سینیریو کو پی ٹی آئی کے جو دانشور ہیں وہ اس طرح سے پیش کر رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہے وہ کہیں پہ یعنی کہ کوئی ڈیل ڈول ہو گئی ہے تو تمام معاملات بہترین ہو گئے، عمران خان صاحب جناب وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، الیکشنز میں بھی لڑیں گے، اور ان کو جناب آج نہیں تو کل رہائی بھی مل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو امیجینیشن یا اسمپشن کی عادت جو ہے وہ جنون کی حد تک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے جناب 2030 تک چیف جسٹسز بھی بنا لیے تھے، آرمی چیفز بھی بنا لیے تھے، اور اس میں جناب یہ لسٹ دیا کرتے تھے جی باجوہ 2025 سے آگے فیض حمید، اور 2030 سے آگے جناب آصف غفور صاحب۔ تو ایسے نام انہوں نے تب بھی لینے شروع کیے ہوئے تھے، اور پھر وہ تو پروگرام تو بڑھ گیا تھا۔ تو وہی ہوا ہے، اب بھی آپ جناب سپریم کورٹ سے ان کو تھوڑا سا ریلیف، وہ بھی کہے کا ریلیف ہے کہ جس کیس میں کوئی اتنا دم ہم تھا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ جو سائفر میں سزائے موت کی جو چیزیں لگائی گئی تھی یا اس کو اس طرح کا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اس میں بس یہی کیا کہ جی یہ 2 سال کی سزا والا کیس بنتا ہے، یہ سزائے موت والا یا عمر قید والا کیس نہیں بنتا۔ تو بس اتنا ہوا ہے اس پر اب کہ، اور یہ بھی جب کیس بنا تھا تب بھی اس کی سچائی یہی تھی کہ اس میں جان بوجھ کر ایسی دفعات لگائی گئی تھیں کہ جناب کوئی بھی جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ضمانت نہ لیں، اور اگر 2 سال والا کیس ہو اس پہ تو آرام سے ضمانت ہو جاتی ہے پھر تو۔ بس یہ ضمانت کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پینڈنگ کرنے کے لیے ایسی دفعات شامل کی گئی تھی، ادروائز سزائے موت اور عمر قید والی دفعات بنتی بھی نہیں تھی اس کیس میں۔ بہرحال جو اصلی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، وہ مین یہ 3 کیسز ہیں۔ ایک تو وہ جو ان کا ملک ریاض صاحب والا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ والا جو معاملہ تھا وہ بھی بہت ہی سنگین ہے، اس میں عمران خان صاحب کی 5 سال تک نااہلی ہو سکتی ہے۔ اب چاہے یہ اس کو کتنا بھی چیلنج کریں، یا جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب وہ توشہ خانہ کے خلاف جو ان کا ضلعی عدالت سے فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف جب انہوں نے اپیل کی تو ان کے حق میں فیصلہ آیا، تو اس فیصلے کے اندر بھی صرف عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کیا گیا تھا، ان کی نااہلی کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ تو ابھی تک آفیشیل طریقے سے عمران خان صاحب نااہل ہی ہیں۔ تو ایک بار پھر سے، اور یہ ویسے جمعے والا بھی کوئی چکر ضرور ہے کہ جب نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی نون لیگ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو تب بھی جمعے کے روز ہی پہلے کوئی ہلکا پھلکا ریلیف دیکھنے کو ملتا تھا نون لیگ کے لیے، اور جیسے ہی وہ بیچارے مٹھائیاں کھانا شروع کرتے تھے تو اتنے ٹائم میں جناب بری خبریں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب پچھلے 2 سالوں سے ہم ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی سب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہوگا کوئی کنیکشن، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید ان کی یہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں، اگلوں کو خوش کرتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس پہ خبریں بھی بنا دی جاتی ہے اور جناب بالکل ریلیف کنفرم کر دیا جاتا ہے 100%، تو اس کے بعد اچانک سے پھر جناب وہ ادھر سے سختی آنی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اور بیسیکلی اس کا ایک فائدہ یہ تو ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ کو
کہ جیسے پہلے اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن آ جائے تو یہ لوگ جناب ججز کے پوسٹرز اٹھا کے تو ان کو جوتے مارنا شروع کر دیتے تھے، تو کسی کا کچھ نہیں چھوڑتے تھے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جب 2-4 گھنٹے پہلے انہوں نے خود ہی تعریفیں کی ہوتی ہیں کورٹس کی، تو اگر اس کے بعد کہیں سے کوئی معاملہ تھوڑا سا ان کے خلاف بھی آ جائے تو یہ پھر اس طرح سے اس حد تک زیادہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور نہ یہ پھر گالم گلوچ اس طرح سے کر سکتے. اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا سا ریلیف مل چکا ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک امید بن جاتی ہے، تو پھر وہ کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ جو احتجاج کی جو صورتحال بننی چاہیے وہ نہیں بنتی، کیونکہ لوگوں کو ایک آس امید بن جاتی ہے جی کہ اب ہمارے قائد جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی شاید اس لیے یہ کوئی حکمت عملی کے تحت ہی یہ معاملات طے کیے جاتے ہیں. بہرحال جی معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کہیں پہ. یہ جو ہلکے پھلکے ریلیف جن کو دکھ رہی ہے تو کافی عرصوں سے ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں، جو اصل کیسز ہیں، ان میں عمران خان صاحب ابھی بھی زیر حراست ہی ہیں، اور الیکشنز سے پہلے عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بہت ہی مشکل ہے کہ وہ باہر آئیں. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کنفرمڈ ہیں، اور جو عمران خان صاحب کو اپوزیشن بھی ملنا بہت ہی مشکل ہے. اپوزیشن لیڈر بھی عمران خان صاحب نہیں ہوں گے اب تک کی صورتحال کے مطابق. یوں تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، اور پاکستان جیسے ملک میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے 24 گھنٹوں بعد ہواؤں کا رخ کس طرف ہو جائے گا، تو وہ بات ہے. لیکن ابھی تک کے لیے نون لیگ کی ٹھیک ٹھاک سیٹنگ ہے، اس لیے وہ گھی پی کے سو رہی ہے. بالکل جناب ان کو کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، نہ ان کو مہنگائی کی کوئی فکر ہے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس گھاٹی سے ہو کر وزیر اعظم کی کرسی ملنی ہے وہ گھاٹی اور اس کا مالک جناب اس وقت نون لیگ کے ساتھ خشاش پشاش طریقے سے تمام معاملات ان کے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے انہیں کوئی ٹینشن پریشانی ہے ہی نہیں. چلیں جی بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.